السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2012 میں میرا جانا ہوا تھا دلی گئے تھے ہم، کچھ ساتھی بھی تھے اپنے۔ 2012 کی بات ہے۔ اس وقت میں ہم 8 دن دلی میں تھے، جماعت میں تھے، جماعت کے ساتھیاں بھی ساتھ تھے۔ تو مرکز کے سامنے نظام الدین اولیاء کی درگاہ بھی ہے، وہاں پر بھی گئے، ان کی زیارت کرے تھے درگاہ میں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم ہمایوں کے مقبرے پہ گئے۔ ہمایوں کے مقبرے پہ جب ہم گئے، جانے کے بعد دیکھے کہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس کے قبر کے سامنے، اس کی مزار کے سامنے کھڑے۔ اس وقت میں ہمارے امیر جو تھے انور حسین بھائی تھے، حیدرآباد کے، ابھی کارنر کے ہیں وہ، لیکن وہ ہمارے امیر تھے، وہ انور حسین بھائی ابھی جو حیدرآباد میں رہ رہے۔ تو کہنے لگے دیکھو یہاں پر ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے ہمایوں کا مقبرہ، پڑے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے اندر مغل بادشاہ، ان کے لیے کوئی آ کے یہاں دعا نہیں کرتے، لہٰذا آپ لوگ دعا کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سب وہاں پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھے، ان کے لیے بخشے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، جس وقت میں ہم یعنی کہ میں ہمایوں کے مزار کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت میں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی تھی کہ یہ ہمایوں کے مقبرے کے اوپر ہی بہادر شاہ ظفر، مغل سلطنت کے آخری تاجدار محمد بہادر شاہ ظفر جو گزرے، آخری مغل بادشاہ گزرے بہادر شاہ ظفر، تو آخری وقت میں ہمایوں کے مقبرے میں تھے آپ، وہیں پہ انگریز آ کے آپ کو گرفتار کر لیے تھے، اور گرفتار کرنے کے بعد میں، گرفتار کرنے سے پہلے تشت کے اندر بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر ہمایوں کے مزار کے اوپر ایسا رکھ دیے تھے جہاں پہ بہادر شاہ ظفر کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ بات اس دن یاد آئی تھی، تو بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے آخری جو اشعار تھے جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے میں بہادر شاہ ظفر کے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، اس وقت میں انگریز کہنے لگے، انگریز کا جو کمانڈر تھا وکٹوریا، کہنے لگا دم دمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی۔ یہ بول رہا تھا انگریز بہادر شاہ ظفر سے اپنے شاعرانہ انداز کے اندر، دم دمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی، یعنی کہ ہندوستان کی جو تلوار تھی جنگ آزادی کے وقت میں جو اٹھائی گئی تھی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی، تیغ بھی کہتے ہیں کہنے والے، تیغ ہندوستان کی۔ اس وقت میں بہادر شاہ ظفر بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو جواب دیے تھے انگریزوں کو۔ ہمایوں کے مقبرے کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ غازیوں میں بو رہے گی جب تک، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، یعنی کہ غازی اسے کہتے ہیں جو ملک ہندوستان کی آزادی میں جنگ لڑے تھے۔ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، یہ کس کے اشعار ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختیں لندن تک چلیں گی تیغ ہندوستان کی، تخت تمہارا لندن تک بھی جائیں گا، لندن تک بھی تمہارا تخت رہیں گا، ہندوستان پہ قبضہ بھی ہو جائے گا، تو ہمارے غازی تلواروں کے ذریعے سے، ہندوستان کے تلواروں کے ذریعے سے تمہیں آواز سنائیں گے، بولے تیغ ہندوستان کی، تختیں لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔